نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے پھر ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں، اور یقیناً ایک بے چینی بے قراری ہمارے قلوب نے محسوس کی کہ وبا کی وجہ سے ہم ذکر کی محفل میں حاضر نہیں ہو سک رہے تھے. اب ہمارا یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ ہم تھوڑا سا احتیاط کا خیال رکھیں، تھوڑا سا ماسک کو استعمال کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کا تھوڑا خیال رکھیں تاکہ یہ سلسلہ الحمدللہ جاری رہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ ماہ محرم ہے اور ماہ محرم اس مہینے کو نسبت ہے سید الشہداء لخت جگر رسول پاک امام حسین علیہ السلام کہ آپ کو اس ماہ میں بڑے ظلم کے ساتھ، بڑی تکلیفوں کے ساتھ شہید کیا گیا. اور جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اس کو اتارا ہے. اس کا مقصد عین یہی ہے کہ لوگ صحیح راستے پر آ جائیں، اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہو، وہ اللہ کے قریب سے قریب ہو جائیں. تو قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہدایت، رہنمائی اور لوگوں کو اللہ سے قریب کرنا ہے. اب جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور قرآن مجید میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے تعلق سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے حبیب آپ لوگوں سے بتا دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا. صحابہ اکرام سے حضور فرما رہے ہیں اور یہ حکم اللہ کا ہے کہ اے حبیب فرما دیجئے کہ کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ تم سے طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى. اگر میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو میرے رشتہ داروں، میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اب قرآن، مقصد قرآن کو سمجھیں اور قرآن کے حکم کو سمجھیں کہ قرآن کا مقصد کیا ہے. لوگوں کی ہدایت، لوگوں کی رہنمائی، اللہ کا قرب حاصل ہونا. اور اسی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ لوگوں کو بتا دیجئے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ آپ کی خوشنودی، آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے مال و متاع کی ضرورت نہیں، ان کے تحفے تحائف کی ضرورت نہیں، ان کو جو کچھ سامان وہ پیش کر رہے ہیں اس سامان کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے حبیب کو خوش کرنا ہے تو ان کی اہل بیت سے محبت کرو. یہ حکم قرآن ہے کہ نبی پاک کے گھر والوں سے محبت کرنا
ایک مومن کے لیے ضروری ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور اس کو پھر احادیث کریمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں سمجھا دیا۔ جب صحابہ اکرام نے یہ آیت کریمہ کو سنا، مشہور روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قالوا يا رسول الله من خرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم، کہ کیا فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ یہ آپ کے کون سے خرابت دار ہیں، یا آپ کے کون سے رشتہ دار ہیں کہ جن کی محبت ہم پر قرآن سے واجب کر دی گئی ہے۔ صحابہ اکرام قرآن کے مفہوم کو بھی، اس کے حکم کو بھی سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ کون سے رشتہ دار ہیں، یہ کون سے آپ کے خرابت دار ہیں کہ جن کی محبت ہم پر واجب ہے۔ حضور پاک نے فرمایا یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، ان دونوں کے دونوں شہزادے ہیں۔ طبرانی شریف میں حدیث موجود ہے۔ اب سمجھنے والی بات ہے کہ حضور پاک نے واضح طور پر سمجھا دیا، قرآن کا حکم ہم کو بتا دیا، پھر قرآن ہی ہم کو بتا رہا ہے آیت تطہیر کے ذریعے کہ اہل بیت اطہار کی نفوس پاک ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ فرما رہا ہے یقیناً اللہ نے یہ ارادہ، یہ اعلان فرما دیا ہے کہ اے نبی پاک کی اہل بیت آپ سے ہر ایک پلیدگی کو، ہر ایک خرابی کو، ہر ایک رجس کو دور کر دیں۔ اور کیا فرماتا ہے؟ آپ کو پاک و صاف، مزکہ اور مصفہ کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات سوچنے والی ہے کہ ہم پھر قرآن میں یہ بات کو پڑھ رہے ہیں، کوئی اور کتاب نہیں ہے، قرآن ہے۔ جو کتاب کون سی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ جس پہ کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، جس پر ہر ایک مومن کا یقین و ایقان ہے، جو 1500 برس سے چیلنج دیا ہوا ہے کہ ہے کوئی لانے والا تو ایسی کتاب لا کر بتا دو۔ اللہ نے وہ چیلنج آج تک برقرار رکھا ہے اور قیامت تک چلے گا، اس کی کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس کتاب میں اہل بیت اطہار کی ایک طرف محبت کا حکم ہے، اس کتاب میں اہل بیت اطہار کی پاکی کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ اللہ بتا رہا ہے کہ ان کے ذکر کرنا، ان کو یاد کرنا، ان سے محبت کرنے کا حکم دینا یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اور مومن کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو مانے، اللہ کے فرمان کو مانے، اور اہل بیت اطہار سے جو نبی پاک کا خاندان ہے ان سے محبت کریں، اور جب بھی ان کا ذکر کریں تو ان کی پاکی کا ذکر کرے، ان کی طہارت کا ذکر کرے، ان کے بلند مقام کا ذکر کرے۔ برادران عزیز، قرآن میں ایک بار اگر کوئی حکم آ جاتا ہے تو ہر ایک کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی بات کو اللہ ایک مرتبہ فرما دے، کسی ایک کی فضیلت اللہ ایک مرتبہ کہہ دیا تو وہ فضیلت مسلم ہے۔ اور اہل بیت اطہار کے لیے آیت پر آیت، آیت پر آیت، حضور پاک کے قلب اطہر کو اللہ جانتا ہے، حضور پاک کی محبت کو اللہ جانتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کا مقام اللہ ہم کو بتا رہا ہے کہ ادھر محبت فرض، دوسری طرف آیت تطہیر میں بتایا گیا کہ یہ پاک ہے، اللہ نے ہر ایک خرابی کو ان سے دور کر دیا، اب ان کی طرف کوئی خرابی کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ اور پاکی جو لفظ اللہ نے استعمال فرمایا وہ ہر قسم کی ناپاکی کے لیے آتا ہے، چاہے ظاہری ہو، چاہے باطنی ہو، چاہے فکری ہو، چاہے خیالی ہو، یعنی آدمی کے ذہن میں جتنے خرابیاں آ سکتی ہیں اللہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں جتنی خرابیاں ممکن ہیں وہ تمام خرابیاں، تمام ناپاکیوں سے ان کو دور کر دیا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ تو سنن ترمذی کی حدیث ہمارے سامنے ہے، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے۔
میں جو روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ الفاظ ترمذی کے ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما تھے؟ فی بیت ام سلمہ، بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں حضور پاک تشریف فرما ہے۔ اور سرور کائنات جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کیا اللہ کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یقیناً اے نبی پاک کے گھرانے والوں سنو، اللہ نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ آپ سے ہر ایک برائی کو دور کر دے، ہر ایک ناپاکی کو دور کر دے، اور آپ کو خوب پاک و صاف مزکہ اور مصفہ کر دے۔ یہ اللہ کا اعلان۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو راوی کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ والحسن والحسین وجل لهم بکساء وعلی خلف ظہرہ وجل له بکساء ثم دعا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سنن ترمذی کے الفاظ ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے، حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ بلاؤ میری لخت جگر سیدہ فاطمہ کو۔ امام حسن امام حسین کو بلایا گیا، مولا علی مشکل کشا ان کے پیچھے داخل ہوئے تو آپ کو بلایا گیا، اور حضور پاک نے اپنے اطراف میں، اپنے ارد و گرد، اپنے اطراف میں سب کو بٹھا لیا اور اپنی کملی مبارک کو ان کے اوپر سے ڈھانک لیا۔ ڈھانکنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں کہ پروردگار اللہم ہؤلاء اہل بیتی، آپ نے قرآن میں میری اہل بیت کی پاکی کا ذکر فرمایا ہے، ان کو پاک و صاف کرنے کا ذکر فرمایا ہے، تو یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ان کو پاک و صاف کر دیجئے، ان کو پاک و صاف کر دیجئے، مزکہ اور مصفہ ان کو آپ فرما دیجئے۔ یہ اعلان ہو رہا ہے۔ تو قرآن میں اہل بیت کا ذکر ہے، اس کی تفسیر حضور پاک فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اہل بیت کون ہیں، اللہ کن کی پاکی کا اعلان فرما رہا ہے۔ برادران عزیز، اسی طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں تو آیت مباہلہ ہمارے سامنے ہے، جہاں پر اللہ نے فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ مشہور آیت ہے۔ اس کا پس منظر شان نزول دیکھیں گے تو بات اور واضح ہوگی۔ ہوا یہ کہ نجران کے نصارہ آئے، حضور پاک سے اسلام کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بڑے اخلاق سے اسلام پیش کیا، اسلام کا کردار، اسلام کے اخلاق، اسلام کے احکام، اسلام کا فرمان، قرآن کا انداز حضور پاک نے پیش کیا، لیکن مزاج میں سختی، فکر میں ضد، انہوں نے حضور پاک کے فرمان کو قبول نہیں کیا۔ حضور پاک نے جو قرآن سمجھایا وہ قبول نہیں کیا۔ ان کو یہ تھا کہ ہمارا جو دین ہے وہی سچا ہے، وہی اچھا ہے، اور انہوں نے حضور پاک کے اس فرمان کو، تبلیغ کو چھوڑ دیا۔ یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی، رب ذوالجلال کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ نے اعلان کر دیا، اے حبیب فرما دیجئے قل تعالوا، آپ فرما دیجئے آ جاؤ، بلا لو، قل تعالوا ابناءنا و ابناء، کہ تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنے عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ثم نبتہل، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم مباہلہ کریں گے اور دعا کریں گے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ پروردگار جھوٹوں پر اپنی لعنت کو برسا دے۔ برادران عزیز، یہ اعلان ہوا، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اے حبیب اب آپ کو اپنے بچوں کو لے جانا ہے،
اپنی عورتوں کو لے جانا ہے، اپنی جانوں کو لے جانا ہے اور اللہ کی طرف سے اسلام کی نمائندگی کرنا ہے اور ان سے مباہلہ کرنا ہے۔ صحابہ اکرام ہر ایک کے دل میں یہ خیال بھی ہے کہ کس کو بلایا جائے گا، یہ موقع کس کو فراہم کیا جائے گا، حضور پاک یہ فضیلت کس کو عطا فرمائیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہے، آپ روایت فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ جب مباہلہ کا دن آیا، جو دن مقرر تھا مباہلے کا دن آیا اور وہاں پر حضور پاک نکلے ہیں اپنے کاشان اقدس سے، تو اس انداز میں نکلتے ہیں کہ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک طرف گود میں امام حسین کو لیا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں امام حسن کو پکڑا ہوا ہے، آپ کے پیچھے سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے اور ان کے پیچھے مولا علی مشکل کشا ہے۔ اب اس انداز میں باہر نکلے ہیں، کاشان اقدس سے باہر نکل کر حضور پاک نے دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہلی، پروردگار آپ نے کہا تھا اپنے بچوں کو لے کر جاؤ، تو یہ حسن و حسین میرے بچے ہیں، اسلام کی نمائندگی یہ کریں گے۔ آپ نے کہا عورتوں کو لے کر جاؤ، تو عورتوں کے مقام پر میں نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو چن لیا ہے، اور آپ نے کہا تھا اپنی جانوں کو لے کر جاؤ، تو میری جان علی ہے، میں نے علی کو چن لیا ہے۔ اب یہ اسلام کی نمائندگی کریں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ پنجتن کہاں سے آ گئے ہیں، یہ پنجتن پاک کہاں سے ہے، تو انہی احادیث کریمہ سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی اسلام کی نمائندگی ہوئی یہ 5 نفوس قدسیہ سب سے آگے رہے۔ جب بھی اہل بیت اطہار کا ذکر آیا تو حضور پاک نے یہ 5 نفوس قدسیہ کا ذکر فرمایا، تو یہ پنجتن ہے اور ان کی پاکی کا خدا بیان فرما رہا ہے، تو یہ پاک ہے، اس لیے ان کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ اب اس انداز میں حضور پاک باہر نکلے ہیں کہ یہ 5 نفوس قدسیہ اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی سارے اسلام کی نمائندگی ہے عیسائیت کے خلاف۔ وہاں پر نجران کے نصارہ نے بھی اپنے پاس کے جتنے نیک وکار لوگوں تھے ان کو بلا لیا تھا، اور وہاں کا جو ان کا ہیڈ تھا اس کا نام آتا ہے حارث، وہ حارث کھڑا ہو کر ان کو سمجھا رہا تھا کہ کیسی دعا کرنا ہے، کیا دعا کرنا ہے، کیا مانگنا ہے، کیا الفاظ ہونے چاہیے۔ تو مورخین لکھتے ہیں، تاریخ الخلفاء کے اندر درج ہے، اور اکثر مورخین نے اس واقعے کو درج فرمایا ہے کہ ہوا یہ کہ جب اس کی نگاہیں، جب اس کی نظریں ان چہروں پر پڑی، تو سمجھاتے سمجھاتے نظریں دوڑایا تو دیکھا کہ حضور پاک تشریف لا رہے ہیں، ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے، بیچ میں سیدۃ النساء ہے، اس کے پیچھے مولا علی ہے، بس یہ 5 کا قافلہ اسلام کی طرف سے آیا ہے۔ ان چہروں کو دیکھا تو لوگ کہتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ وہ خاموش ہو گیا، اس کے بعد اس کے بات کرنے کا انداز بدل گیا اور لوگوں سے کہنے لگا، لوگوں سنو، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ پروردگار اس پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ ان کی دعا رد نہیں فرمائے گا، بلکہ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے گا۔ اور اس کے بعد وہی نجران کے نصارہ کا سردار کہتا ہے کہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ نفوس قدسیہ تمہارے خلاف میں دعا کر دے، تمہارے خلاف میں دعا کرے تو تمہاری قوم تباہ و تاراج ہو جائے گی، تم مٹ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ میں تم کو لے کر آیا تھا لیکن میں ہی تمہیں مشورہ دیتا ہوں، سنو کہ یہاں سے لوٹ جاؤ، ان کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ یہ وہ چہرے ہیں کہ ان چہروں کے صدقے میں اللہ کبھی دعا رد نہیں کرتا، ان کے صدقے میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور وہاں پر انہوں نے مصالحت کر لی۔ برادران عزیز، اہل بیت اطہار کا مقام کون بتا رہے ہیں؟ پروردگار عالم بتا رہے ہیں۔ قرآن میں جا بجا آیتیں ہیں، ایسے آپ کو کئی آیتیں ملیں گی کہ جہاں پر اللہ نے ان کے مقام کو بتایا ہے۔ قرآن میں کسی کو اختلاف نہیں، ممکن ہی نہیں
جب قرآن ان کی عظمت کو بتا رہا ہے، ان کے مقام کو بتا رہا ہے، ان کی سخاوت کو بتا رہا ہے، ان کے اسلامی نمائندگی کو بتا رہا ہے، ان کی پاکی کو بیان کر رہا ہے، ان کی محبت کو واجب کر رہا ہے، اس کے بعد بھی آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اہل بیت اطہار کی محبت سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن پڑھنے والا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا، حضور پاک کے احادیث کو پڑھنے والا اگر سچے دل سے پڑھ رہا ہے اور اس کے دل میں نفاق نہیں ایمان ہے، تو پھر وہ اہل بیت اطہار کی محبت کی بات کرے گا، ان سے دوری کی بات کبھی نہیں کر سکتا۔ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کا حکم ہو اور ہم اس کو چھوڑ دیں؟ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ کہ جب بات قرآن پر ہو رہی ہے، اہل بیت اطہار کی سخاوت کو قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ ہے پروردگار عالم اہل بیت اطہار کی سخاوت کو بیان فرما رہے ہیں، اور بیان ہوتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی منت کو پورا کرتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے منت مانگی ہے، نظر مانی ہے، اس منت کو، اس نظر کو وہ پورا کرتے ہیں، اور اس دن سے خوف رکھتے ہیں جو قیامت کا دن ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتا ہے کہ کبھی اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں، اور کبھی اسیر کو کھلاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وہ جو کھلاتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کی خاطر کھلاتے ہیں۔ ان کے لیے دنیاوی مال و متاع، شہرت، عزت کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کے پاس کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا معنی رکھتی ہے۔ یہ قرآن ہے، لیکن جب آپ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے، اکابر مفسرین نے نقل فرمایا ہے، جس کے اندر طبری بھی ہیں، جس کے اندر ثعلبی بھی ہیں، روح المعانی بھی ہیں، مظہری بھی ہیں، انہوں نے سب نے نقل کیا۔ کیا ارشاد ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن، امام حسین علیہ السلام کم سن شہزادے ہیں، بہت کم عمر شہزادے ہیں، اور دونوں شہزادے بیمار ہو گئے، سخت علیل و بخار آ گیا۔ تو سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کیا کہ پروردگار عالم، میں تیری بارگاہ میں یہ منت مانگتی ہوں، یہ نظر مانگتی ہوں کہ اگر میرے بچوں کو صحت ہو جائے گی تو ہم آپ کے لیے آپ کی بارگاہ میں 3 دن روزہ رکھیں گے۔ یہ دعا اللہ نے قبول کر لی اور شہزادوں کو صحت ہو گئی۔ اب منت کو پورا کرنے کا وقت آیا تو مولا علی مشکل کشا آپ بھی روزہ رہے، سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بھی روزہ رہ گئی۔ اب دونوں شہزادے بھی ضد کرنے لگے کہ ہم بھی روزہ رہ جائیں گے، اور قربان جائیں آپ کی ایک باندی تھی بی بی فضہ، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ روزہ رہے اور میں نہیں، کیسے ممکن ہے، میں بھی روزہ رہتی ہوں۔ اب سارا گھر اللہ کے لیے روزہ دار ہے، اور مولا علی مشکل کشا کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ صبح جاتے، محنت کرتے اور کما کر لاتے تو شام نے گھر میں کھانا بنتا۔ کہ دادا پیر قبلہ نے کیا فرمایا ہے کہ جن کے گھر رحمتوں کے دفینے گڑے، ان کے ہاتھوں میں چکی کے گٹھے پڑے، یہ شرف کس نے پایا تمہارے سوا سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ۔ کہ یہ آپ کا اختیاری فخر تھا کہ صبح مولا علی مشکل کشا جا کر محنت کرتے تو لے کر آتے، شام نے آٹا پیس کر روٹی بنائی جاتی۔ یہ عالم آپ کے گھر کا ہے۔ اب روزے داری ہے، مولا علی مشکل کشا گئے ہیں، دن بھر کام کیا، شام نے
آٹا لے کر آئے ہیں، روٹی بنائی گئی اور قریب تھا دسترخوان بچھایا گیا، تیاری کی گئی اور قریب تھا کہ افطار کا وقت ہو، روزہ کھولا جائے، روزے دار ہیں۔ اس کے بعد روزے کا وقت آیا تو آواز آتی ہے باہر سے کہ اے اہل بیت رسول اللہ، میں ایک مسکین ہوں، کئی دن سے بھوکا ہوں اور آپ کے گھر پر آیا ہوں، آپ کچھ عطا کیجیے۔ مولا علی نے اپنی روٹی دے دی، سیدہ کائنات نے اپنی روٹی دے دی۔ دونوں شہزادوں نے دیکھا کہ جب والدین روٹی دے دیے ہیں تو انہوں نے بھی روٹی اٹھا کر دے دی، اور سب نے اپنی روٹی اٹھا کر مسکین کو دے دی، پانی پیا، روزے کو مکمل کیا۔ دوسرا دن آیا، وہی جو روٹین تھا، صبح مولا علی تشریف لے گئے، کما کر لے کر آئے تو پھر روٹی بنائی گئی، پھر قریب تھا کہ روزہ کھولتے، پھر آواز آئی یا اہل بیت رسول اللہ، میں ایک یتیم ہوں، میرا کوئی پرسان حال نہیں، اور جس کا کوئی نہیں ہوتا ان کے آپ ہوتے ہیں، مجھے کھانے کو کچھ دیجیے۔ پھر ساری روٹیاں اٹھا کر دے دی گئی۔ دوسرا دن ہو گیا، تیسرے دن کا روزہ ہے، منت بھی پوری کرنی ہے۔ تیسرے دن وہی انداز ہے، روٹی بنائی گئی، شام میں پھر آواز آ گئی کہ میں ایک اسیر ہوں، ابھی چھوٹا ہوں، جیل کی صعوبتیں کاٹ کر آ رہا ہوں، میری سزا ابھی مکمل ہوئی، مجھے آپ روٹی دیجئے۔ سب نے اٹھا کر روٹی دے دی۔ جو شہزادے صحت یاب ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئے۔ سیدہ کائنات نے کہا کہ علی، شہزادے بڑے کمزور ہو گئے، ان کو نانا ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ مولا علی مشکل کشا دونوں شہزادوں کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو حضور پاک دونوں شہزادوں کو دیکھتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا پر ناراض ہو کر کہتے ہیں کہ تو علی، میرے بچوں کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ میرے بچے اتنے کمزور کیسے ہو گئے؟ مولا علی کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول سب جانتے ہیں، میں آپ سے کیا عرض کروں۔ غصہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مولا علی کے مکان پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی بی، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آیتوں کا نزول فرمایا ہے، جبرائیل میری بارگاہ میں آئے اور یہ آیت نازل ہوئی ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ وہ لوگ ہیں، مومنین کی شان وہ ہے کہ وہ اپنے نذر کو ہر حال میں مکمل کرتے ہیں، کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں، اور کبھی کسی اسیر کو کھلاتے ہیں۔ برادران عزیز، آپ کو سوچنا چاہیے کہ اہل بیت اطہار کی اس ادا کو بھی قرآن نے بیان کیا، ان کی سخاوت کو قرآن نے بیان کیا، اور ہم کو جاننا کیا ہے، ہمارا فرض کیا ہے بطور مومن کے، بطور مسلم کے، بطور اللہ کے بندے کے، اللہ کے حکم کو ماننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے منشے کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ کس سے راضی ہوتا ہے ان سے ہم راضی ہوں، وہ کس سے محبت کرتا ہے ان سے ہم محبت کریں، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کریں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان سے محبت کریں۔ اور آج جب ہم محرم کی بات کرتے ہیں، غم حسین کی بات کرتے ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں نئے نئے خیال پیدا ہو رہے ہیں کہ بھی غم کیوں منایا جا رہا ہے، غم منانے کی وجہ کیا ہے، خوشی نہیں منانے کی وجہ کیا ہے۔ تو آپ کے سامنے وہ حدیث پاک پیش کر بات کو مکمل کروں کہ جب بات آئی غم حسین کے ذکر کی، شہادت امام حسین کے ذکر کی، تو ہم جانتے ہیں مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے، حاکم نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے، الگ الگ الفاظ میں، الگ الگ انداز میں جا بجا یہ حدیث ہم کو ملتی ہے۔ ایک روایت بی بی ام فضل سے ہے، ایک روایت مولا علی سے ہے، ایک روایت بی بی ام سلمہ سے ہے۔ ایسی روایتیں آپ کو ملتی ہیں کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کھیل رہے تھے، بی بی ام فضل فرماتی ہیں کچھ کام سے باہر گئی، واپس لوٹ کر آئی تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو روا ہیں، میرے آقا کے چہرے پر غم کے آثار ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہے، اور اپنے شہزادے کو لپٹا کر حضور پاک رو رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، سرور کائنات رو رہے ہیں، بی بی ام فضل فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا بات ہے، کیا چیز ہے جو آپ کو رلا دی ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں کہ ام فضل، ابھی فرشتہ میری بارگاہ میں آیا تھا اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس شہزادے کو شہید کر دے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد کر کر آنسو بہا رہے ہیں، اور اسی کو دادا پیر قبلہ نے فرمایا ہے کہ خلیق اس واقعے سے قبل روتے تھے رسول اللہ، انہی کی پیروی میں اب ہم بھی اب آنسو بہاتے ہیں۔ تو جب ہم ذکر امام حسین کریں، ذکر شہادت امام حسین کریں، تو حضور پاک کی سنت، حضور پاک کا طریقہ یہ ہے کہ سرور کائنات کے آنکھوں سے آنسو روا ہوتے تھے، سرور کائنات غم کا اظہار فرماتے تھے، اور ہم ان کے غلام ہیں، ان کے امتی ہیں، تو ایک امتی کا یہ فریضہ ہے، ایک امتی پر یہ بات واجب ہے کہ اپنے آقا کی ہر ادا کو مانے۔ جیسے ہم نے نماز پڑھنا ان سے سیکھا ہے، ویسے ہی غم حسین بھی ہم نے ان سے سیکھا۔ یہ بات کو سمجھنا چاہیے، اس بات کو سمجھیں، مزاج اسلام کو سمجھیں، اللہ کی مرضی کو سمجھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احساسات اور جذبات کو سمجھیں جو امام حسین علیہ السلام کی طرف حضور پاک کے تھے۔ برادران عزیز، تو یہ ہمارے لیے بہت خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور پاک کے غلاموں میں بنایا ہے، اور خاص طور پر ان غلاموں میں ڈالا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں بھی شامل ہوتے ہیں اور حضور پاک کے غم میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک بار کی بات نہیں، سرور کائنات کے سامنے جب بھی ذکر شہادت امام حسین ہوتا آپ غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا بھی کام وہی ہے۔ اسی لیے دادا پیر قبلہ نے کیا فرمایا ہے کہ غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے۔ آج سب لوگ پریشان ہیں، یہ پریشانی وہ پریشانی، اگر ہم حضور پاک کے غم میں شریک ہو جائیں گے اور غم حسین میں اپنے آپ کو شامل کر لیں گے تو صدقہ غم حسین ایسا ہوگا کہ اللہ ہر غم کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اس بات کو سمجھیں۔ اور آج جو لوگ سازش کر رہے ہیں، ہمیشہ سے ان کی کوشش رہی ہے کہ حضور پاک کی محبت سے دور کریں، حضور پاک کے اہل بیت اطہار کی محبت سے دور کریں، تو یہ چیز، یہ ان کی سازش ہے، اس میں نہ آئیں۔ ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، حدیث پاک کو سنا ہے، تو جہاں پر قرآن و حدیث میں اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کے شہادت پر غم کا اظہار ہے، تو ہمارا بھی کام یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کریں اور ہم بھی غم کا اظہار کریں۔ ایک اور اعلان کرتا ہوا بات کو ختم کر دوں کہ انشاءاللہ آج 15 اگست بعد نماز مغرب اردو مسکن خلوت میں عظیم و شان دین است حسین کانفرنس منعقد ہوگا۔ 10واں دین است حسین کانفرنس ہے، جہاں پر خصوصیت کے ساتھ نعت شریف ہوگی، حمد ہوگی، نعت ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت اطہار کا ذکر ہوگا، مناقب پڑھیں گے، اور شہر کے بڑے بڑے نعت خواں، جتنے جو مشہور نعت خواں ہیں، سب وہاں پر تشریف لائیں گے۔ خطابات بھی ہوں گے، اور خصوصی خطاب ہوگا قائد اہل سنت فخر گدکھن سید محمد اولیاء حسینی مرتضیٰ پاشا صاحب قبلہ حفظہ اللہ دامت برکاتہ العالیہ کا۔ میں بھی وہاں حاضر رہوں گا، اور دیگر معززین وہاں تشریف لائیں گے۔ تو آپ سب سے میری خواہش ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیں، اور ایک بہت خاص محفل ہوتی ہے، لوگ سال بھر اس محفل کا انتظار کرتے ہیں، میں خود بھی سال بھر اس محفل کا انتظار کرتا ہوں، تو وہاں ضرور تشریف لائیں، اور وہاں پر اہل بیت اطہار کے ذکر کو سنیں، ان کے مناقب احادیث کے ذریعے، اشعار کے ذریعے سنیں، اور اپنے دلوں کو منور فرمائیں، کیونکہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ ایمان کے منور ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، مالک ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، ہم میں جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیبہ نیک فرما، ہم میں جو بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا،
ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ ایک اور ضرور کہ آج 5 تاریخ ہے اور 5 محرم سے درگاہ شریف خادری چمن میں بعد نماز مغرب انشاءاللہ ذکر اہل بیت ہوتا ہے۔ اس صدیوں سے چلتا ہوا، زمانے سے چلتا ہوا یہ نظام ہے۔ تو 5 محرم سے لے کر 9 محرم تک ہر روز بعد نماز مغرب درگاہ شریف خادری چمن میں اہل بیت اطہار کا ذکر ہوگا، ان کے فضائل و مناقب بیان ہوں گے۔ تو آپ لوگ یہاں بھی تشریف لائیں، پھر یہاں سے آپ لوگ جو ہے اردو مسکن کو تشریف لے جا سکتے ہیں۔